بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود اسلام نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورہ یاسین کا پارٹ نمبر 12 سٹارٹ کریں گے، یعنی پارٹ نمبر 12 جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے اور لفظ بلفظ تلفظ کے ساتھ جو ہے صحیح طریقے سے سیکھیں گے۔ جو لوگ اس میں مسٹیک کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد دوبارہ یہ مسٹیک نہیں آئے گی اگر اچھے طریقے سے پریکٹس کریں گے تو توجہ سے سنیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل سنا کریں۔ اگر 5 منٹ 10 منٹ سن کے مقصد پورا نہ ہو، 2 لائنیں 4 لائنیں آپ یاد کر لیتے ہیں، باقی جو ہے وہ ویڈیو سنتے نہیں ہیں، وہ یاد ہی نہیں کرتے، فائدہ نہیں ہے۔ جتنی لائنز پڑھائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری لائنز سنا کریں، اس پہ پریکٹس کیا کریں۔ اب چلتے ہیں لیسن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے ولا ينقذون پہ وقف کیا تھا، سٹاپ کیا تھا، آج ہم یہاں سے آگے سٹارٹ کریں گے۔ اذا لفی ضلال مبین۔ یہاں پر انی میں نون مشدد ہے۔ آپ کو میں نے پہلے کئی دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ نون کے اوپر شد ہو یا میم کے اوپر شد ہو تو غنہ ہوتا ہے 1 الف کی مقدار۔ یہاں پر نون کے اوپر شد ہے تو 1 الف کی مقدار غنہ کریں گے۔ آگے یا ہے، یا کے اوپر یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یا کے اوپر مد بھی ہے، مد منفصل، اس کی مقدار 2.5 الف ہوتی ہے، 2 الف 2.5 الف آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیسے پڑھیں گے؟ انی اذا لفی، یہاں پر ذال ہے، ذال میں سیٹی نہیں ہوتی، بغیر سیٹی کے جو ہے وہ ذال پڑھا جاتا ہے، ذال ذال۔ اس کا مخرج اگر صحیح طریقے سے آپ سے ادا نہیں ہو رہی تو مخرج کو جو ہے وہ ٹچ کریں۔ کیسے؟ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کا نچلا حصہ، وہاں پہ زبان کی نوک لگے گی تو یہ ذال پڑھا جائے گا بغیر سیٹی کے، ذال۔ اذا لفی، آگے فا کے بعد یا ہے، یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، 1 الف کی مقدار یہاں پہ مد کریں گے۔ اور اذا لفی ضلال مبین، یہ ضاد ہے حروف مستعلیہ میں سے، اس کو فل مود پڑھا جائے گا، اور ضاد جب تک زبان اوپر کی طرف نہ اٹھے تو ضاد صحیح طریقے سے نہیں ادا ہوتا، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ لام کے اوپر سٹینڈ زبر ہے، کھڑا زبر، 1 الف کی مقدار لام کو لمبا کریں گے۔ آگے جو دوسری لام ہے، اس لام کو میم سے ملائیں گے، لام میم 2 زیر، لم لم، پھر میم کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے 1 الف کی مقدار، ٹھیک ہے؟ 2 زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد اگر میم آ جاتا ہے تو غنہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ حروف یرملون میں سے یہاں پہ ادغام یرملون ہو رہا ہے، 1 الف کی مقدار غنہ کریں گے۔ مبین، یہاں پہ وقف کریں گے تو 1 الف کی مقدار بھی کر سکتے ہیں، زیادہ کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جب وقف ہوگا، نون عارضی طور پر ساکن کریں گے تو پھر مد عارض وقفی ہوگی، یہاں پہ 2 الف 2.5 الف بھی مقدار کر سکتے ہیں، لمبا کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ یا غلط نہیں ہے۔ ملا کے پڑھیں گے تو نون کے نیچے 2 زیر ہیں، یہ پڑھی جائیں گی، مبین انی، یہاں پہ وقف کریں گے، سٹاپ کریں گے تو مبین، نون ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، پریکٹس کرنی ہے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، ٹھیک ہے؟ اب آگے چلتے ہیں۔ انی آمنت، نون کے اوپر شد ہے اور یہاں پہ 1 الف کی مقدار ہوگی، غنہ جیسے یہاں پہ آپ کو میں نے بتایا تھا ویسے ہی ہے، یہاں پہ بھی مد منفصل ہے، 2 سے 2.5 الف اس کو لمبا کیا جائے گا۔ آگے ہے آمنتو، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، سٹینڈ زبر بھی بول سکتے ہیں آپ،
اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کرنا ہے، جو اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں، ایک الف کی مقدار لمبا کرتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حمزہ کھڑا زبر، حمزہ کھڑی زیر، حمزہ الٹا پیش، ان سب کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو جس حرف کے اوپر آ جائیں گے اس حرف کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لینی ہے۔ اچھا جی، آگے ہے ما، تو میم کے بعد جو نون ہے یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوگا؟ اخفا، یعنی اخفا کا غنہ ہوگا۔ اخفا کا کل میں نے آپ کو بتایا تھا، اخفا چھپانے کو کہتے ہیں، اخفا کا جو معنی ہے ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو اخفا کہا جاتا ہے۔ آمنتو، نون ساکن کے بعد جو تا آ رہا ہے یہ تا حروف اخفا میں سے ہے، جو 15 حروف کل میں نے بتائے تھے، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ 15 حروف ہیں۔ ان 15 حروف میں سے اگر نون ساکن کے بعد کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ غنہ ہوتا ہے۔ یہ 15 حروف، ان کا نام اخفا ہے، حروف اخفا ہے۔ اچھا جی، آمنتو، تھوڑا سا پیج کو ادھر کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو پرابلم نہ ہو سمجھنے میں، صحیح طریقے سے نظر آ جائے۔ جی آگے ہے بربکم فاسمعون۔ اب یہاں پر بازر بے نہیں پڑھنا، بازر بی، را باز بر رب، بازر بی، ربی، را کے اوپر زبر ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے۔ یہ حالتیں آپ کو کل بھی بتائی تھی، آج پھر بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ نئے لوگوں تک ویڈیوز جاتی ہیں تو تاکہ کسی کو پرابلم نہ ہو، کوئی مسئلہ ہو تو واٹس ایپ پہ میسج کر کے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ را کو پر ہونے کی حالتیں، یعنی را کو موٹا پڑھنے کی کتنی حالتیں ہیں؟ را کے اوپر زبر ہو را پر پڑھا جائے گا، را کے اوپر پیش ہو را پر پڑھا جائے گا، را ساکن سے پہلے زبر ہو تب بھی را پر پڑھا جائے گا، را ساکن سے پہلے پیش ہو تو را پر پڑھا جائے گا۔ ان صورتوں میں را جو ہے پر پڑھا جاتا ہے، کھڑا زبر ہو تب بھی پر پڑھا جاتا ہے، را ساکن سے پہلے زیر ہو را بریک پڑھا جاتا ہے، جیسے بیر، با رازر بیر، ٹھیک ہے؟ را کے نیچے زیر ہو را بریک پڑھا جاتا ہے، جیسے راز ری، یہ را بریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ بربکم، اب با کے اوپر شد ہے، جس حرف کے اوپر شد ہو وہ حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، تو با کے اوپر شد ہے، با کو جب را کے ساتھ ملائیں گے تو ایک دفعہ را کے ساتھ پڑھا جائے گا، پھر با کے نیچے جو حرکت ہے وہ اپنی حرکت خود پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ را بعد بر رب، بادر بی، ربی، بربکم، بربے نہیں پڑھنا، بربکم فاسمعون۔ اب یہاں پر جب فا کو سین سے کنیکٹ کریں گے تو یہ بیچ میں جو الف آ رہا ہے یہ الف گر جائے گا، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں الف بھی پڑھ دیتے ہیں سین کے ساتھ بھی ملا رہے ہوتے ہیں، جیسے فاسمعون، ایسے نہیں پڑھنا، یہ غلط ہو جائے گا۔ فاسمعون، سین میں سیٹی ہے، حروف صفیریہ میں سے ہے، سیٹی والے حروف میں سے، ٹھیک ہے؟ تو سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے، فاسمعون۔ آگے عین ہے، عین کے بعد جو واو آ رہا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، یہاں پر یہ واو مدہ ہے، ٹھیک ہے؟ واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے، تو ایک الف کی مقدار یہاں کر سکتے ہیں۔ اگر زیادہ کرنا چاہیں یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں، تو جب نون کو ساکن کریں گے عارضی طور پر تو یہاں پر مد عارض وقفی کر سکتے ہیں، آپ 2-2.5 الف مقدار اس کی کر سکتے ہیں، نہ کرنا چاہیں کوئی گناہ یا لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب آپ نے میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہے اس آیت کی۔ یہاں پہ آمنتو ہے، پہلے میں آپ کو دکھا چکا ہوں، انی آمنتو بربکم فاسمعون۔ آگے چلتے ہیں جی، قیل ادخل الجنہ، یہاں پر قاف کے نیچے زیر ہے، یہ قاف 2 نقطوں والا ہے، اس کو پر پڑھا جائے گا، اور اس کا مخرج آپ کو کئی دفعہ میں بار بار یہ باتیں بتا چکا ہوں کہ زبان کی جڑ اوپر والا تارو کا جو نرم حصہ ہے نا اس کے ساتھ لگے گی، جو اندر گوشت کا لوتھڑا لٹکا ہوتا ہے جس کو عام طور پہ کوا بولتے ہیں، اس کے ساتھ جو نرم حصہ ہے تالو کا وہاں لگے گی زبان کی جڑیں، تو یہ قاف پڑھا جائے گا 2 نقطوں والا، قاف یا زیر، قی قی قی، اب اس کو قیلا نہیں پڑھنا، قی قی لد،
لام کو جب دال سے کنیکٹ کریں گے، دال ساکن ہے حروف قلقلہ میں سے، حروف قلقلہ جب ساکن ہوں تو ان پہ قلقلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ساکن نہ ہو تو پھر قلقلہ نہیں ہوتا، تو دال ساکن ہے اس پہ قلقلہ ہوگا، قیلد، قیلد، اب جو لوگ پڑھتے ہیں قیلد خلل، ایسا غلط ہے، دال میں قلقلہ آنا چاہیے، قیلد خلل، قیلد خلل جنہ۔ لام کو جب لام کے ساتھ ملائیں گے تو لام میں دوسری لام میں قلقلہ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ لام ساکن ہے، لام لام زیر لل، لل جنہ، اگر اس کو لل جنہ پڑھیں گے تو قلقلہ ہو جائے گا، یہ جو بیچ میں لا کا ساؤنڈ آتا ہے یہ نہیں آنا چاہیے، لام لام زیر لل جنہ، لل جنہ نہیں پڑھنا، لام میں قلقلہ نہ ہو، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ نون کے اوپر شد ہے تو یہاں پر ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے۔ اچھا، یہاں پر جو بات سمجھانے والوں بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، زبردست بات ہے، یہ بار بار اس چیز سے آپ کو واسطہ پڑتا ہے، ہر کسی کو واسطہ پڑتا ہے، توجہ سے سننی ہے، ٹھیک ہے۔ قیلد خلل جنہ، ہم نے یہاں پہ وقف کیا ہے، اب آگے تو آ رہا ہے، ہم یہاں سٹاپ کر سکتے ہیں، رک سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب رکیں گے تو یہ جو تا ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے، یہ اکثر لوگوں کی مسٹیک ہے، پتہ ہی نہیں ہے کسی لوگوں کو، تو آج کی اس ویڈیو دیکھنے کے بعد امید ہے کہ یہ مسٹیک دوبارہ نہیں آئے گی، یہ غلطی دوبارہ نہیں آئے گی، بھرپور کوشش کرنی ہے آپ لوگوں نے۔ جنتا، اب یہاں پر دیکھیں تا کے اوپر زبر ہے، جب ہم یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو تا کو ساکن کر دیں گے، یہ اس تا کو بولتے ہیں گول تا، کون سی تا؟ گول تا، یہ گول تا ہے، تو گول تا کے اوپر جب وقف کیا جائے، جہاں پہ بھی آ جائے، آیت کے درمیان میں ہو، آیت کے بعد ہو، جہاں پہ بھی ہو، گول تا کے اوپر جب وقف کیا جائے، سٹاپ کیا جائے، تو اس گول تا کو ہا سے چینج کر دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ یہ تا ہے، تا کے اوپر زبر ہے، ملا کے پڑھیں گے تو جنتا قالا، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پہ سٹاپ کرنا چاہتے ہیں، جب رکیں گے تو تا کو ہا سے چینج کر دیں گے، کیسے؟ جنتا سے قیل ادخل الجنہ، ہا کا ساؤنڈ آئے گا، پھر اب تا کا آتا ہے نا، جب وقف کریں گے، سٹاپ کریں گے تو پھر ہا کا آئے گا، جنہ، جنہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ملا کے پڑھیں گے تو تا کے اوپر زبر پڑا جائے گا، اور تا کا نام کیا ہے؟ گول تا اس کو بولتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، قال یا لیتا قومی، قاف کے آگے الف ہے، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، قاف دو نقطوں والا ہے، زبان کی جھاڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے گی تو قاف پڑا جائے گا، قاف الف زبر قا، قالا، قالا نہیں پڑھنا، لام کو لمبا اکثر لوگ کر جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، قالا، قالا یا لیتا، یا کے اوپر سٹینڈ زبر ہے، کھڑا زبر ہے، تو ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے، لام یا زبر لئی۔ اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، جیسے قیلا، ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک الف کی مقدار آپ کر سکتے ہیں، جیسے مبین، یہاں پر اوپر والی لائن میں ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، یہاں پر یا ساکن تو ہے لیکن یا ساکن سے پہلے یا مدہ زیر نہیں ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے پہلے حرف پر، تو یہ یا مدہ نہیں ہوگی، یہ یا لین ہوگی، ٹھیک ہے۔ یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یا لین ہوتا ہے، لین کا مطلب اس کے اوپر مد نہیں ہوگی، اس کو لمبا نہیں کریں گے، مدہ کا مطلب ہوتا ہے اس کو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ یا لیتا، قال یا لیتا قومی، اب یہاں پر واو، یہاں پر یا لین تھی، یہاں پر قومی میں واو لین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، یہ دونوں تضاد ہیں، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوتا ہے، یعنی اس واو کو لمبا نہیں کریں گے، جیسے یہ قومی میں ہے، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، جیسے یہ مثال دی تھی آپ کو میں نے، ذال واو پہ ذو، واو ساکن ہے، اس سے پہلے جو ہے پہلے حرف پر پیش ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ ذون، واو مدہ ہے۔ اچھا جی، قومی، ایک منٹ جی،
ابھی ہم یہ پڑھ لیتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہے، پھر آگے والے ورڈ پہ چلیں گے. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی. اچھا یہاں پر کیا ہے؟ قومی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب اس کو ملا کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے. اکثر لوگ پڑھتے ہیں قومی یعلمون، ایسا نہیں کرنا. میم یا زیر می ہے، وہاں حرف مدہ ہے، یا مدہ ہے، تو ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. یہاں پر ہے یعلمون. یعلمون کو عین پڑھتے وقت یہ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ عین کو حمزہ نہیں پڑھنا، عین کو عین ہی پڑھنا ہے. یعلمون. آگے میم کے بعد واو ہے، واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوتا ہے. یہاں وقف کریں گے تو 2 الف کی مقدار بھی کر سکتے ہیں وقف مد. اگر یہاں پہ سٹاپ کرنا چاہیں ٹھیک ہے، اگر نہ کرنا چاہیں تو مد اصلی ہوگی، یہاں پہ 1 الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. یعلمون. آگے چلتے ہیں. بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین. بما غفر علی، میم کیا گیا الف ہے. بما، بما غفر علی، را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑا جائے گا. لام یا زیر لی، یا مدہ ہے، 1 الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. بما غفر علی ربی. را باز رب، بازر بی، با یا زیر بی، ربی. ٹھیک ہے، اس کو ربی نہیں پڑھنا، ربی. حرف شد ہے اس کے اوپر، با کے اوپر، تو اسی مطابق پڑھا گا جیسے شد والا حرف پڑھا جاتا ہے. آگے ہے وجعلنی من المکرمین. وجعلنی، واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول ہوں گے. اگر ہونٹ گول نہیں ہو تو سمجھ لیں کہ واؤ کا مخرج صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوا. اس کو وا نہیں پڑھنا، وا. وجعلنی. عین ہے جیم کے بعد، عین کو کلیئر کر کے پڑھنا تاکہ مسٹیک نہ ہو. عین کو حمزہ نہیں پڑھنا. جعلنی. نون کے بعد یا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، 1 الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. وجعلنی من المکرمین. اب یہاں پر لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ من المکرمین. ایسے نہیں پڑھنا، کاف ساکن ہے، یہ کاف جو ہے وہ سختی سے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، میم کاف پیش، مک، راز برا، مکرمین، من المکرمین. اب یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں، یہاں سمجھنے والی بات ہے. یہاں لام، نون کو لام سے ملائیں گے تو لام کے اوپر جزم ہے، لام ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، اور جب لام کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پہ اکثر لوگ قلقلہ کر جاتے ہیں، من المکرم. ایسا نہیں کرنا. یہ جو لا، نل، نل، یہ جو لا کا ساؤنڈ آتا ہے یہ نہیں آنا چاہیے، ساؤنڈ بالکل بھی نہیں آنا چاہیے. مینل، نون لام زبان نل. جب لام کے مخرج میں زبان جائے تو وہیں رک جائے، کلکلا نہیں ہے، لام میں کلکلا نہیں کرنا. مینل مکرمین. کاف سخت کاف ہے، دوسرا سخت تالو کے ساتھ زبان لگے گی، زبان کی جڑیں، تو یہ کاف پڑھا جائے گا. من المک، مک، رامین، رامین. ٹھیک ہے، کاف میں کلکلا نہیں کرنا. رامین. را کے اوپر زبر ہے تو را پر پڑا جائے گا. میم کے بعد یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوتا ہے. جب وقف کریں گے یہاں پہ تو نون جو ہے ساکن ہو جائے گا. یہاں مد عارض وقف بھی کر سکتے ہیں، اگر وقف نہ کریں تو مد اصلی ہوگی، 1 الف کی مقدار. ٹھیک ہے، اب آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے، پریکٹس کرنی ہے. بما غفر لی ربی وجعلنی، علانی، وجعلنی من المکرمین. اچھا جی، یہاں تک تو ہو گیا. اب آگے دیکھتے ہیں آگے کیسے پڑھنا ہے. تھوڑا سا میں اس کو اوپر کی طرف سکرول کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو. جی، وما، واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کرنے، واؤ زبر وا. آگے ہے میم الف زبر ما، وما، وما. انزلنا، حمزہ کو نون سے جب کنیکٹ کریں گے
تو غنہ ہوگا زا میں سیٹی آئے گی، زا لام زبر زل، انزل نون الف زبر نا، انزلنا علا، یہاں پہ عین ہے، عین کو پڑھتے ہوئے خاص خیال رکھنا ہے کہ حمزہ نہ پڑھا جائے، علا قومہ، واؤ جو ہے لین ہے یہاں پہ، مد اس کو لمبا نہیں کریں گے واؤ کو، قاف واؤ زبر قو، قومہ من بعدہ۔ اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، آپ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا۔ اچھا جی، یہ نون کے بعد چھوٹا میم آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو جب نون کے بعد اس طرح کا چھوٹا میم آ جائے گا، اکثر جگہ پہ ساتھ با بھی ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اقلاب۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں بدلنا۔ تو اب ہم یہاں پہ بیچ میں نون کو سکپ کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، میم کو میم سے کنیکٹ کریں گے، میم میم زر میم با عین زبر با، میم با دال زر دی، میم با دی، یہاں پہ ایک الف کی مقدار غنہ ہوگا۔ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ، رول کیا لگ رہا ہے، اقلاب کا، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں بدلنے کا اقلاب قانون لگ رہا ہے۔ من بعدہ، ہاں کے نیچے سٹینڈ زیر ہے، کھڑی زیر لمبا کریں گے ایک الف کی مقدار، ہی من جند، من کے نون کے اوپر اخفاء ہو رہا ہے، غنہ ہوگا، آگے نون جندی، یہاں بھی نون کے اوپر اخفاء ہو رہا ہے۔ دال کو میم سے کنیکٹ کریں گے، یہاں ادغام یار ملون ہوگا، دال میم دو زر دم، میم زر می دم می، غنہ ہوگا ایک الف کی مقدار۔ آگے ہے من السماء، یہاں پر نون کو سین سے ملائیں گے، نون سین زبر نس، سین زبر سا، نسا، جب نون کو سین سے ملائیں گے تو بیچ میں جو الف اور لام ہے یہ گر جائے گا، ٹھیک ہے، من السا، میم الف زبر ما، حمزہ زیر ای، من السماء، یہ جو مد متصل ہے، الف کے اوپر جو آپ کو ایک موٹی لکیر سی نظر آ رہی ہے، اس کو مد متصل بولتے ہیں، ٹھیک ہے، متصل، متصل یعنی ملے ہوئے، الف کو الف کے بعد ہی یعنی حمزہ آتا ہے ایک ہی کلمہ میں، اس لیے اس کو متصل کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، تو اس کو 3 الف کی مقدار میں کھینچنا ہے، 3 الف 4 الف کھینچ سکتے ہیں، من السماء، ٹھیک ہے، سین میں سیٹی آنی چاہیے۔ آگے ہے وما کننا، واؤ کے اوپر زبر ہے، ہونٹ گول کریں گے تو بہت صحیح طریقے سے ادا ہوگا۔ ما میم کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ کننا کے نون کے اوپر شد ہے، اس میں ایک الف کی مقدار غنہ کرنا ہے، کننا کننا، ٹھیک ہے، وما کننا۔ آگے ہے منزلین، نون کے اوپر یہ جو منزلین کا نون ہے اس میں اخفاء ہو رہا ہے، یعنی ایک الف کی مقدار غنہ ہوگا، منزی، زا کے نیچے زیر ہے، سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، لام یا ذلی، یہاں یا مدہ ہے، منزلین، وقف نہیں کریں گے تو نون کے اوپر جو حرکت ہے وہ پڑھی جائے گی، زبر زیر پہ جو بھی ہو وہ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہے، وما انزلنا على قومه من بعده، یہاں عین کو پڑھتے وقت جھٹکا نہیں دینا، نارمل پڑھا جائے گا، بعده من جند من السماء، وما، آگے اس کو رائٹ سائڈ پہ کریں گے تو کننا ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو پہلے کیونکہ میں دکھا چکا ہوں، کن، ایک منٹ، یہ دیکھیں، وما کننا منزلین، یہاں پہ سٹاپ کر دیا، وقف کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم پیچھے سے لہجے کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ میں نے سامنے کر دیا ہے، اور کسی کسی جگہ پہ جیسے یہ تا کا آخری حصہ نہیں آ رہا تو پھر کمپرومائز کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون کلیئر کر کے پڑھنا یہاں پہ. آگے ہے بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين صدق اللہ العظیم. اچھا، جہاں پر میں نے سٹاپ کیا ہے، وقف کیا ہے، آپ لوگ کو بتانے کے لیے کہ یہاں پر اگر وقف کرتے ہیں تو کیسے پڑھیں گے. من السماء ہے، جب وقف کریں گے حمزہ کے نیچے ایک زیر ہے تو یہ حمزہ ساکن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر زبر ہوتا تب بھی ساکن ہو جاتا. جب حمزہ کی کوئی ایسی جگہ آ جاتی ہے کہ حمزہ کے اوپر دو زبر آ جاتے ہیں تو اس وقت ساکن نہیں ہوگا. حمزہ کی ایک زبر پڑی جائے گی الف سے چینج کر کے. تو پھر من السماء اتنا لمبا کیا جائے گا، یہ یاد رکھیے گا. یہاں پر لیکن زیر ہے، ہم یہاں پہ سٹاپ کر نہیں رہے. من السماء وما كنا. ٹھیک ہے، امید ہے کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا سمجھ آ گئی ہوگی. اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اپنے فیملی ممبرز میں شیئر کریں. جہاں جہاں تک شیئر کریں گے جتنے لوگ پڑھتے جائیں گے اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا. تو یہ گھر بیٹھے ایک ثواب کا کام ہے، اور ثواب میں زیادہ جتنا سے جتنا ہو سکتا ہے حصہ ملانا چاہیے. یہ ہو سکتا ہے ہماری بخشش کا سبب یہی بن جائے. دعا میں یاد رکھیے گا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی. اللہ حافظ، السلام علیکم.